دنیا میں کبھی کبھی ایسی کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں جو سننے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جن میں محبت بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی، اور ایک ایسا راز بھی جس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس نے محبت کو ہتھیار بنا کر ایک ایسا کام انجام دیا جس نے ایک پورے ملک کی قسمت بدل دی۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ بظاہر عائشہ ایک عام سی نرم مزاج اور سادہ لڑکی لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ معصوم تھی اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص چند لمحوں میں اس سے متاثر ہو جاتا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ عائشہ دراصل اپنے ملک کی ایک انتہائی خفیہ ایجنسی کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی۔ اس نے برسوں تک سخت تربیت حاصل کی تھی۔ اسے ذہنی مضبوطی، جدید ٹیکنالوجی، جاسوسی کے طریقے اور لوگوں کے دل جیتنے کے ہنر سکھائے گئے تھے۔ ایک دن اسے ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا۔ کمرے میں اس کے سامنے اس کے سینئر آفیسر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ انہوں نے آہستہ سے ایک فائل میز پر رکھی اور کہا، عائشہ، تمہیں ایک ایسا مشن دیا جا رہا ہے جو اب تک کے تمام مشن سے زیادہ خطرناک ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے فائل کھولی۔ اس فائل میں ایک نوجوان کی تصویر تھی۔ یہ نوجوان دشمن ملک کا شہری تھا اور اس کا نام آدم تھا۔ آفیسر نے وضاحت کی کہ آدم کا خاندان اس ملک کے اہم سرکاری اداروں سے جڑا ہوا ہے اور اسے بہت سی ایسی معلومات تک رسائی حاصل ہے جو اس کے ملک کے لیے انتہائی اہم اور حساس ہے۔ پھر آفیسر نے کہا، تمہیں اس لڑکے کے قریب جانا ہے، اتنا قریب کہ وہ تم پر مکمل اعتماد کرے۔ عائشہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسے محبت کا ایک ایسا کھیل کھیلنا تھا جس میں جذبات نہیں بلکہ مقصد اہم تھا۔ اسی رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اس نے فیس بک پر آدم کی پروفائل تلاش کی۔ پروفائل پر آدم کی کئی تصاویر تھیں۔ وہ ایک خوش مزاج اور سادہ نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کی پوسٹس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فیملی اور دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عائشہ نے چند لمحے سوچا، پھر ایک گہری سانس لی اور فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ چند دن گزر گئے، پھر ایک دن اچانک نوٹیفیکیشن آیا۔ آدم نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی تھی۔ اسی دن آدم کی طرف سے پہلا میسج بھی آیا، ہیلو، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یہ وہی معلومات تھیں جن کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ان فائلز کی کاپی بنائی اور ایک خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے اپنے ملک کی ایجنسی کو بھیج دی۔ چند دن بعد اس کے آفیسر کا پیغام آیا، تم نے مشن کا سب سے اہم مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آدم کو عائشہ کے رویے پر شک ہونے لگا۔ اس نے چپکے سے اس کا فون چیک کیا اور اسے کچھ ایسے پیغامات نظر آئے جو عام نہیں تھے۔ آدم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم آخر ہو کون؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ آدم کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے سچی محبت نہیں کی؟ عائشہ چند لمحوں تک خاموش رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک مشن تھا، مگر تم میرے لیے صرف مشن نہیں رہے۔ کچھ ہفتوں بعد دنیا بھر کی خبروں میں ایک بڑی خبر پھیل گئی۔ دشمن ملک کے کئی خفیہ منصوبے ناکام ہو گئے تھے۔ ان کے راز کسی نامعلوم ذریعے سے لیک ہو چکے تھے، اور اس کامیابی کے پیچھے ایک خفیہ ایجنٹ کا ہاتھ تھا۔ ایک ایسی ایجنٹ جس نے محبت کو ہتھیار بنا کر ایک پورے ملک کے راز حاصل کر لیے تھے۔ کہتے ہیں عائشہ واپس اپنے ملک آ گئی، مگر اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا، کیا آدم کے لیے اس کے جذبات واقعی سچے تھے؟ وہ بھی صرف اس کے مشن کا ایک حصہ تھے؟ یہ راز شاید ہمیشہ راز ہی رہے گا۔